میں آج پرسنلی گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک سال بعد عمران خان میں کیا فرق آیا. یعنی میں نے عمران خان کو لاسٹ ٹائم جب دیکھا تھا تو وہ تھا مئی 2023، یعنی 9 مئی سے پہلے. جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے بعد 10 مئی کو میں گرفتار ہو گیا، پھر میں غائب ہو گیا، پھر میں بہت لمبے عرصے کے بعد واپس آیا 25 ستمبر کو. تو تب عمران خان صاحب گرفتار تھے، پھر ان کی کوئی فوٹو تک باہر نہیں آ رہی تھی، تو بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کس حالت میں ہے اور ان کا حال کیا ہے. جس عمران خان کو میں نے دیکھا مئی 2023 میں یا اپریل 2023 میں، آج میں نے جس عمران خان کو دیکھا، ان دونوں میں کیا فرق ہے میں بہت کلیئرلی اب آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ میں بہت دیر دیکھ کر آبزرو کرتا رہا ہوں. عمران خان صاحب کی موومنٹ نوٹ کرتا رہا، وہ بیٹھ کے کیا کر رہے تھے، ان کی باڈی لینگویج، ان کا جو فزیکل سٹرکچر ہے وہ اب کیسے ہے. ایون بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید ابھی تک رپورٹ نہیں کی گئی. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جب باہر آ کر یہ کہتے تھے جیل سے کہ عمران خان پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ روشن ہے اور وہ بہت زیادہ کمیٹڈ ہے اور وہ فزیکلی بہت مضبوط ہو چکے ہیں، وہ ایکسرسائزز کر رہے ہیں کنٹینیوسلی، انہوں نے اپنے آپ کو بہت گروم کیا، اپنا فزیکلی اپنے آپ کو بہت بہتر کیا ہے. تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں سیاسی فائدے کے لیے یا لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے، ہمت دینے کے لیے، مجھے ایسا لگتا تھا. تو اس لیے میں آج گیا ہوا تھا ہائی کورٹ اسلام آباد میں. مجھے موقع ملا کیونکہ وہاں پہ کچھ ٹائم تھا جس کام سے میں گیا تھا، تو میں پھر سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان چلا گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں مجھے موقع ملا، میں عدالت میں گیا اور وہاں میرے جانے کے بعد پھر بینچ آیا، 5 رکنی بینچ جو کیس سن رہا ہے نیب ترامیم کے حوالے سے حکومت کی اپیل پر. تو وہاں میں نے عمران خان صاحب کو دیکھا. وہاں 2 سکرینز تھیں جو سامنے لگی ہوئی تھی بڑی، اور ایک ججز کے دائیں جانب ایک بائیں جانب، اور ان دونوں سکرینز کے اوپر عمران خان صاحب کو دکھایا جا رہا تھا. کچھ فوٹوز آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہوں گی، وہ ایکچولی عمران خان کی تصویر نہیں ہے. آج عمران خان صاحب کی کوئی تصویر باہر نہیں آئی. پچھلی مرتبہ بھی کہا جاتا ہے کہ عملے نے کوئی بیچ میں سے بریچ کیا تھا، اس مرتبہ کسی نے ایسا کچھ نہیں کیا. اور کچھ لوگ میں نے وہاں کھڑے ہوئے دیکھے جو بالکل ریڈار بنے ہوئے تھے، بڑے غور سے دیکھ رہے تھے ہر طرف ہر شخص کو کہ کوئی بندہ جو ہے وہ تصویر تو نہیں بنا رہا عمران خان صاحب کی، وہ جو سکرین ہے اس کی کوئی فوٹو تو نہیں بنا رہا. ہر بندے پہ، ہر شخص پہ وہاں پہ نظر رکھی ہوئی تھی. ایک چیز یہ تھی کہ عدالت کے اندر موجود لوگوں کی زیادہ توجہ ان سکرینز کی طرف تھی جہاں عمران خان صاحب دکھائی دے رہے تھے. زیادہ لوگ اس سکرین کی طرف دیکھ رہے تھے اور بار بار اسی طرف سب کی توجہ جاتی تھی، چاہے وہاں پہ صحافی تھے، سول سوسائٹی کے لوگ تھے، وکلا موجود تھے، سیاسی جماعتوں کے لوگ تھے، یا عدالت کا عملہ یا باقی لوگ. آج سب کو امید یہ تھی کہ عمران خان صاحب بات کریں گے. میں وہاں پہ تقریباً 1 گھنٹے کے قریب موجود رہا اور میں آبزرو کرتا رہا. پھر مجھے واپس ہائی کورٹ میں آنا پڑا، تو اس بیچ میں عمران خان صاحب نے تھوڑی سی بات بھی کی. وہ بات بھی میں آپ کو رپورٹ کر دوں گا، لیکن پہلے آپ غور کیجئے کہ عمران خان صاحب میں فرق کیا ہے، کتنا ہے. دیکھیں 2022 کے اینڈ میں عمران خان صاحب کو گولیاں لگی تھی نومبر میں، اور وہ شدید زخمی ہو گئے تھے. اور 2022-23 کا جو پورا سردیوں کا سیزن ہے اس میں عمران خان صاحب ایکسرسائز نہیں کر پائے تھے. میں جب بھی عمران خان صاحب کو ملتا تھا، ایون جب آخری ملاقات ہوئی تو ہمیشہ ان کے ساتھ، کیونکہ میں سپورٹس مین ہوں تو ان سے میری بات چیت ایکسرسائز پہ، کہ ایکسرسائز چل رہی ہے، آپ کچھ ورک آؤٹ کر رہے ہیں تھوڑا بہت، تو وہ 1-2 جملوں کا تبادلہ ہو جاتا تھا. تو عمران خان صاحب یہ اکثر شکوہ کرتے تھے کہ پورا سیزن میرا ضائع ہو گیا جو سردیوں والا ہے، جس میں یہ ذرا ورک آؤٹ زیادہ کرتے ہیں، ہائکنگ کرتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، اپنی فزیکل سٹرینتھ کے لیے کام کرتے ہیں. نارملی سپورٹس مین جو ہے وہ سال کا ایک خاص سیزن ہوتا ہے جس میں وہ زیادہ زور لگاتے ہیں، تو یہاں پاکستان میں وہ سردیوں کا سیزن بہترین ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کو اس بات کا افسوس رہتا تھا. انہوں نے مجھے کئی مرتبہ یہ بھی کہا کہ میں اوور ویٹ ہو گیا ہوں، اور واقعی یہ دکھائی بھی دیتا تھا کہ 10 کلو سے بھی زیادہ وزن عمران خان صاحب کا بڑا ہوا ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ وزن ان کا بڑا ہوا تھا. کچھ ان کا جو چہرے کا حصہ تھا وہ لٹک بھی رہا تھا، ان کی عمر کا تقاضا بھی تھا، اور کیونکہ وہ کنٹینیوسلی ریسٹ پہ تھے، ورزش نہیں کر رہے تھے، تو اور کھانا پینا وہ کھا رہے تھے، تو اس وجہ سے بھی ان کا تھوڑا سا چہرہ بھی لٹک رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اضافی بوجھ ہے ان کی باڈی کے اوپر جو انہوں نے ماضی میں کبھی کیری نہیں کیا تھا. باڈی لینگویج بھی تھوڑی عمران خان صاحب کی ان دنوں میں سلو نظر آ رہی تھی، اور وہ اتنی شارپ نہیں تھی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی، اور وہ سخت ان چیزوں کی وجہ سے اریٹیٹ بھی ہوتے تھے.
عمران خان صاحب، کیونکہ ان کی ٹانگ کا کنٹینیوسلی ایک مسئلہ تھا، تو وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ٹانگ کا مسئلہ دوبارہ پیدا ہو جائے، تو وہ ریسٹ کی وجہ سے، ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے ان کی باڈی جو ہے وہ سلو ہو رہی تھی اور سست ہو رہی تھی اور تھوڑا ویٹ بڑھ رہا تھا۔ میں نے آج جس عمران خان کو دیکھا، اگر میں یہ والا عمران خان ریکال کروں کہ میں نے یہ پہلے کب دیکھا تھا، تو مجھے کم سے کم 10-12 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ میں نے 2011-12 میں عمران خان صاحب کا پہلا انٹرویو کیا تھا، تو یہ اس لیول کا مجھے عمران خان آج دکھائی دیا۔ یعنی میں بڑے غور سے دیکھتا رہا عمران خان صاحب، گو کہ وہ کیمرے میں صرف اتنا نظر آ رہے تھے، اور بعض اوقات وہ اگر موو کرتے تھے تو تھوڑا پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے جینز پہن رکھی ہے نیچے، اور جو ایک فوٹو آ رہی ہے وہ فیک ہے۔ ایکچولی کلر یہی تھا عمران خان صاحب کی شرٹ کا، نیوی بلو ٹائپ کا ایک کلر تھا، لیکن وہ بٹنوں والی شرٹ تھی، جیسے ہم ڈریس شرٹ پہنتے ہیں جینز کے اوپر، پولو کی شرٹ تھی، وہ بٹنوں والی تھی، وائٹ اس کے بٹنز تھے، اور جو کالرز ہوتے ہیں نا، کئی شرٹس ایسی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ کالرز کے یہاں پہ بھی بٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ وائٹ بٹنز کے ساتھ ان کی شرٹ تھی عمران خان صاحب کی۔ اور ان کو ایک تو یہ جو جگہ ہوتی ہے نا، اسپورٹس مین کی یہ جگہ فوراً پہچانی جاتی ہے، یہ خاصی واپس آ رہے تھے پہلے میری بھی ٹھیک تھی، یہ اچھی خاصی ہوتی ہے، تو یہاں سے عمران خان صاحب خاصے وہ تگڑے نظر آئے، یہاں سے پتہ چل جاتا ہے انہوں نے سلیوز اوپر کی ہوئی تھی، تو وہ آئیڈیا ہو گیا کہ وہ کنٹینیوسلی بڑا ہارڈ ورک آؤٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب، ورزش بہت کر رہے ہیں، اور ایسا لگا کہ جتنا بھی اضافی بوجھ تھا ان کی باڈی کے اوپر انہوں نے اتار کے پھینک دیا ہے، اور کوئی 10-12 سال پرانا عمران خان جو تھا وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ کبھی دیکھیں گے تو آپ کو میری بات بالکل یہ اسی طرح یاد آئے گی، ان کے چہرے کے اوپر کوئی اضافی بوجھ باقی نہیں ہے، وہ پہلے سے بہت زیادہ فریش اور چاق و چوبند نظر آ رہے تھے، ان کی باڈی لینگویج بڑی شارپ تھی، وہ بڑی تیزی سے موو کر رہے تھے جو بھی چیز کر رہے تھے، اور بار بار اٹھا کر وہ پانی پی رہے تھے، کیونکہ جہاں وہ موجود تھے اس کمرے میں اے سی نہیں تھا، ایئر کنڈیشن نہیں تھا، پیچھے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی تصویر لگی ہوئی تھی ان کے سر کے اوپر، اور وہاں پہ 2-3 فلیکس رکھے ہوئے تھے، ایک گھڑی تھی جس کا ٹائم 5 منٹ پیچھے تھا، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی گھڑی ہے اس کی نسبت 5 منٹ وہ ٹائم پیچھے تھا۔ عمران خان صاحب کے دائیں جانب، بائیں جانب، اگر آپ اسکرین میں دیکھیں تو دائیں جانب، لیکن عمران خان صاحب کے اپنے بائیں جانب جو کرسی اور سامنے والا ایریا تھا، یہاں پہ کچھ موومنٹ ہوتی تھی پولیس کی، جو جیل پولیس ہے اس کی یہاں پہ تھوڑی بہت موومنٹ ہوتی تھی، اور عمران خان صاحب نے بالکل توجہ ہی نہیں دی اس کی طرف، ایک مرتبہ بھی انہوں نے یوں کر کے دیکھا نہیں ان کو، وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کو پرواہ ہی نہیں تھی، ان کا پورا فوکس اس مقدمے کی طرف تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ لکھ بھی رہے تھے، وہ کبھی اینک لگا کے پڑھتے بھی تھے، اور وہ کبھی ایسے نوڈنگ کرتے تھے، اپنے سر کو ایسے ہلاتے تھے، کسی نقطے پہ وہ ایسے ہلاتے تھے، کسی بات کے اوپر جب ججز بات کر رہے ہیں یا وکیل بات کر رہے ہیں، تو وہ اس وقت حکومتی وکیل بات کر رہے تھے تو عمران خان صاحب مسکراتے بھی تھے، اور لگاتار ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تیاری کر کے آئے ہیں، بولنا چاہ رہے ہیں، بار بار لگتا تھا عمران خان، آپ کو پتہ ہے کیمرہ سامنے آ جائے تو عمران خان صاحب سے بس نہیں ہوتی، وہ بولنا چاہتے ہیں فوراً، اور جتنا پاکستان کی تاریخ میں عمران خان صاحب نے پاکستان کی عوام سے باتیں